السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے سوال کروں دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے تو آپ بتائیں گے کہ مسجد سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹکڑوں میں سے، زمین کے قطعات میں سے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ لگتی ہے وہ مسجد ہے، اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اور بدترین جو جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہیں، فرمایا کہ وہ بازار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بہت عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اس کو اونچا مقام ملتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو مسجدوں کے ساتھ پیار کرنا، مساجد کو آباد کرنا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدہ کمفحص قطع بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا کہ جس آدمی نے تتر کے، ایک پرندہ ہے، فرمایا کہ جس نے اس قطعات پرندے کے برابر بھی، یعنی بعض نے اس کا ترجمہ تتر کیا ہے، تو فرمایا کہ اتنا جتنا اس کا گھونسلہ ہوتا ہے اتنا بھی جس نے گھر بنا دیا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارہ کستوری کا ہے۔ تو مراد یہ اپنی وسعت کے مطابق آپ جتنا بھی مساجد پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا اس کے بدلے میں جنت میں محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو مساجد کے ساتھ پیار کرنا، جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، تو ان میں وہ بھی آدمی ہے، فرمایا کہ راجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز کا انتظار ہے، تو عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز کا انتظار ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو ایسے آدمی کو آپ مومن کہہ سکتے ہو، اس کے بارے میں آپ یعنی ایمان کی آپ گواہی دے سکتے ہو۔ یعنی اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہے، ایمان باطنی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ویسے لوگوں کو مسلمان کہنا چاہیے، لیکن جو مسجد کا خیال رکھتا ہے تو وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے عبادت گاہوں سے مسجد کا نام ہی بدل دیا ہے، عجیب و غریب نام رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ساتھ پیار کرنے کی اور مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بعض ایسے لوگ ہیں جو بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر اس طرح لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے، لا ترکتم سنت نبیکم، تو اس طرح تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور جب تم پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ساتھ پیار محبت کرنے کی، اس طرح مساجد کو آباد کرنے کی، مساجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔